یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آپ فرما رہے ہیں سلیم صاحب کہ اس پر جو ہے وہ جو کہانت اور استخارے میں فرق ہے، بہت اہم بات ہے، یہ موضوع ہے۔ تو اس میں آپ بتلا رہے تھے کہ یہ تو کہانت ہے، سیدھی سیدھی کے نام بتاؤ، ابھی بتاتے ہیں۔ ہاں یہ سب کہانت میں آتا جی ہے۔ ٹھیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن کے پاس جانے سے منع فرمایا، جی ٹھیک، بلکہ آپ نے فرمایا اگر اس نے تصدیق کی اس کی بات کی تو میری شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ خارج ہو گیا۔ جی ٹھیک، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے۔ اب تو یہ تو صاف سمجھ آ رہی، وہ تو ہمیں پوری کتب حدیث کے اندر ایک استخارے کا طریقہ ملتا ہے۔ جی نہ بعض لوگوں نے قرآن کھول کے استخارہ، ہاں جی یہ آیت نکل آئی ہے، اس کا یہ معنی ہے، کچھ نے کچھ ایسے جتنے طریقے ہیں سب باطل ہیں، چیلنج سے کہتے ہیں۔ یہ تو بدعات ہے سیدھی سیدھی۔ ایک حدیث ہے صرف، اور اس میں آپ دیکھیں، اس پر غور کریں، استخارہ کرنے والا کسی وقت بھی نہ اس میں خواب کا کوئی تعلق ہے، نہ ہی کسی بابے کے اشارے کا تعلق ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے کہ میں نے ابھی آپ سے کوئی ڈیل کرنی ہے، میں آپ سے کوئی ڈیل کر رہا ہوں، تو کیا مجھے رات کو سونا شرط ہے؟ پھر ایک جو نقطہ جس سے بعض علماء سے اس میں غلطی ہوئی کہ انہوں نے رات کا وقت لکھ دیا اپنی کتابوں میں، پھر خواب کا تعلق جوڑ دیا۔ استخارے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں، جی ٹھیک، اور اگر اللہ نہ کرے اگر ایسا جوڑ دیا جاتا تو پھر تو فتنے بڑھتے، یہ ہمارے کیونکہ معبر کتنے ہیں، جی جی کتنے خواب کی تعبیر بتانے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان باطل استخاروں کی یا کرتے ایکچوئل استخارہ ہے، مگر ان کے گھر میں شیطانی اثرات ہیں، ان کو بھی ان کی اولادوں کو بھی۔ نہیں جی میں تو جب استخارہ کرتی ہوں اسی دن میرے سامنے ایک سانپ کھڑا ہو جاتا ہاں جی۔ یہ کرتے کرتے 40 سال سے 50 سال کی بیٹی کر دی، خود قبر میں چلی گئی، استخارہ صحیح نہیں نکلتا، سانپ آتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اشارہ بھی فرمایا کہ استخارہ کرنے سے خواب آئیں گے؟ یہاں کوئی اشارہ ہوگا؟ یہ ایک دعا ہے۔ جی ٹھیک، اگر میں اس کے معنی و مفہوم سمجھ کے پڑھوں، 2 نفل پڑھ کے، 2 نفل لازمی ہے، وہ کسی وقت بھی ممنوع وقت کے علاوہ کسی وقت بھی 2 نفل پڑھے۔ جی ٹھیک، میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنی 2 بیٹیوں کا اس طرح میں نے کیا ہے کہ ادھر میں نے استخارہ کی، ادھر میں نے ہاں کی، اللہ الحمدللہ۔ اور اللہ نے اس میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے استخارہ کیا وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک، اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے استخارہ نکلوایا تھا بیٹی کا یہ معاملہ، بھئی کس نے یہ کرنے کا حکم ہے، نکلوانے کروانے کا کہاں حکم ہے؟ سے آ گیا۔ پھر بابا کہاں سے آ گیا کہ بابا جھنڈی ہلائے گا تو کر دینا، بابا جھنڈی نہ لائے تو پھر نہیں کرنا۔